إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ آج بدقسمتی سے پوری دنیا ایک آزمائش میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اور ہر معاشرے کی تصویر سامنے آ رہی ہے، ہر معاشرے کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ چائنا والوں نے کیا کیا موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے، اس کے معاشرے نے کیا کیا، اس کی حکومت نے کیا کیا، اس تکلیف میں کس طرح سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ نیوزی لینڈ والوں نے کیا کیا، سامنے آ گئی، کوئی چھپنے والی بات تو ہے نہیں، مگر ہماری تصویر کیا سامنے آ رہی ہے، ہماری کیا تصویر سامنے آ رہی ہے۔ وہ ملک جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا ہے، جہاں 90% سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جب آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی بہن دوست آزمائش اور پریشانیوں میں ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہو رہا ہے، ہماری تصویر کیا رخ پیش کر رہی ہے۔ یہی تصویر اللہ کے رسول کے سامنے بھی جانی ہے، اور یہی تصویر اللہ کے سامنے بھی جانی ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں کیا ہوا جب لوگ پریشان حال ہوئے، وبا کا شکار ہوئے، پریشان ہوئے کہ وہ ایک ماسک کا ڈبہ جو 350 کا تھا میرے مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو 1800 روپے میں بیچا ہے۔ یہ تصویر ہے۔ بیچارہ جو بیمار ہو گیا ہے، پریشانی میں ہے، میرا پورا گھر نہ اس میں پڑ جائے، 2300 روپے کاسٹ کرنے والا وہ ٹیسٹ میرے اس مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو 9000 میں کر کے دیا ہے۔ یہ تصویر ہے، یہ تصویر۔ جس دن پتہ چل جائے کہ اس بیماری کی یہ دعا ہے، دوسرے دن دعا ہی غائب ہو جاتی ہے، صحت مند گھر میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، بیمار بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، صحت مند نے گھر میں ذخیرہ کی ہوئی۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ تصویر ہے میری اور آپ کی۔ آنکھیں ہم بند کر لیں تو کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے اس معاشرے کی تصویر ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شاید کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جس نے ایسی تصویر سامنے پیش کی ہو۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ بیمار ہوئے، اللہ نے آپ کو صحت دے دی، اللہ نے آپ کو شفا دے دی، اب آپ کا ایک پلازمہ جو ہے دوسرے بیمار انسان کو صحت دے سکتا ہے، آپ اس کے لیے 8 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، 8 لاکھ روپے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ کہاں ہم اس گڑھے میں گرے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور آج ہم غیر مسلم معاشرے کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، ان سے بھی گرے ہوئے ہیں، ان سے بھی۔ ایسا حرص، ایسی لالچ، ایسی سنگ دلی، ایسا پتھر دل معاشرہ شاید کہ آپ کو کہیں اور مل جائے، شاید کہ کہیں اور مل جائے، کہ صرف آپ اپنی سہولت کے لیے ایک مسلمان بھائی کو بیماری میں مرتا ہوا چھوڑ دیں، اپنے حرص کے خاطر ایک معاشرے کو تباہی میں چھوڑ دیں، تکلیف میں چھوڑ دیں۔ حکومت کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ ہمارے معاشرے سے اٹھتی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے تو حکومت تو ایسی ہی ہونی چاہیے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم معاشرے کو اس نہج پر لے آئے ہیں، ایسا حریص معاشرہ ہم نے اپنا بنا دیا ہے، اور معاشرہ میرے اور آپ سے بنتا ہے، یہ کوئی جنگل سے مخلوق تو نہیں آتی نا، میں نے اور آپ نے مل کر کے یہ معاشرہ بنایا ہے۔ میں ہی ہوں، آپ ہی ہیں جو یہ 250 کی چیز 1800 میں بیچتے ہیں، میں اور آپ ہی ہیں جو ذخیرہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں۔ اگر ہم اخلاق کی اس سطح پر ہیں، سنگ دلی کی اس سطح پر ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سے ہم بہت دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تباہی ہے،
یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سڑکوں پر پھر مارے جاتے ہیں اپنی اولادوں سمیت، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروباروں پہ پھر قبضہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا کے بدترین حکمران میسر ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم خود اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو اللہ کی رحمت سے ہم نے دور کر لیا ہے، تو پھر جب اللہ کی رحمت دور ہوگی تو ہر بیماری، ہر ظلم، ہر پریشانی ہمارا راستہ دیکھ لے گی، ہر پریشانی ہمارا راستہ دیکھ لے گی۔ میرے عزیز، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، جاگ جائیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیواؤں کا معاشرہ ہے، آسان نہیں ہوتی۔ جب کوئی نسبت لگ جاتی ہے، اس نسبت کی پاسداری کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا معاشرہ۔ اگر کوئی غیر مسلم معاشرہ کرتا رہے، اس نے تو کوئی اپنا تعلق اللہ کے رسول سے نہیں جوڑا، جو رحمت للعالمین ہے، جو اللہ سے نہیں جوڑا، جو احکم الحاکمین ہے، مگر ہم نے تو جوڑا ہے نا۔ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اس معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کی ضرورت ہے۔ توجہ کر لیجئے، آپ کو اور مجھے بھی تعلیم کی ضرورت ہے، ہماری اولادوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ اسی نہج پر آگے بڑھتا رہا تو یہ بڑھتا زوال تباہی کی طرف جائے گا۔ ایسے معاشرے کے لیے پھر کوئی اللہ کی رحمت نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی ترقی نہیں۔ ظلم سے معاشرہ کبھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ کا ایک گھر بھی سدھر گیا، پھر آپ دیکھیے آپ نے اپنا ایک خاندان بھی بنا لیا، ایک محلہ اور ایک معاشرہ بھی ہم نے بنا لیا، اس کی خوشبو پھر پھیلے گی۔ کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے آواز دینے کے لیے، چند لوگ تھے ابتدا میں، پھر پھیلتا چلا گیا۔ آج فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے واپس پلٹنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ معاشرہ جتنا غلط راہ پر کیوں نہ چلا جائے، آپ کو تکلیف ضرور ہوگی کیونکہ آپ اکیلے ہیں، مگر اس تکلیف کو سہ کر کے آپ نے اللہ کے رسول کے درخت کے سائے میں رہنا ہے۔